ایک راجکمار کو شکار کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن راجکمار اپنے مصاحبوں سمیت جنگل میں گیا تاکہ پرندوں کا شکار کر سکے، لیکن وہاں انہیں کوئی پرندہ نظر نہیں آیا۔ وہ جنگل چھوڑ کر آگے ویرانوں میں چراگاہوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں کئی پہاڑیاں اور ندیاں بھی آئیں جن کو انہوں نے عبور کیا، لیکن انہیں کوئی پرندہ نظر نہیں آیا۔ آخر دوپہر کے وقت وہ ایک بہت بڑی چراگاہ میں پہنچے۔ یہ اتنا بڑا میدان تھا جس کی حد نظر نہیں آ رہی تھی۔ میدان کے عین درمیان میں ایک بڑا اور گھنا سایہ دار درخت کھڑا تھا۔ بادشاہ اور اس کے مصاحب بے اختیار درخت کی طرف بڑھتے چلے گئے اور درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر سستانے لگے۔ اگرچہ وہ بہت تھک چکے تھے، لیکن عادی شکاریوں کی طرح ان کی نگاہیں اب بھی درخت کی شاخوں میں بیٹھے کسی پرندے کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اچانک بادشاہ کی نظر ایک کنٹ پہ پڑی جو درخت کی سب سے نیچی شاخ پر بیٹھا ہوا تھا۔ نیل کنٹھ کو دیکھتے ہی بادشاہ نے اپنے ایک مصاحب کو اشارے سے حکم دیا کہ اسے شکار کرے۔ اشارہ پاتے ہی راجکمار کا ایک مصاحب کھڑا ہوا اور غلیل سے اس نیل کنٹھ کی طرف پتھر پھینکا جو نشانے پر لگا اور نیل کنٹھ بادشاہ کے سامنے آ گرا۔ راجکمار نے نیل کنٹھ کو پکڑ کر ایک مصاحب کے حوالے کیا کہ وہ اسے ذبح کر لے۔ جو ہی چاقو نیل کنٹھ کی گردن کے قریب آیا، اچانک نیل کنٹھ کے منہ سے نکلا، عظیم بادشاہ، مجھے مت ماریے، میں آپ کا فائدہ چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھے مار دیں گے تو تمام عمر پچھتائیں گے۔ مجھے مار کر آپ کو کیا ملے گا؟ میں تو بہت ہی چھوٹا ہوں اور مجھے مارنے سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ نیل کنٹھ کو انسانوں کی طرح بولتا دیکھ کر راجکمار بہت حیران ہوا۔ وہ نیل کنٹھ کی بات سن کر بولا، ارے واہ، اے نیل کنٹھ، تم تو بول بھی سکتے ہو۔ دیکھو میرے مصاحبوں، یہ نیل کنٹھ تو بول سکتا ہے، بالکل ہماری طرح بات کر سکتا ہے۔ عظیم راجکمار صاحب، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، میری گزارش کو دھیان سے سنیے گا۔ میں تو آپ کی یہاں آمد کا برسوں سے انتظار کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں تو میں آپ کو اپنے پردادا کا وہ پیغام پہنچاؤں جو وہ آپ کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ میرے پردادا نے مرنے کے بعد آپ کے لیے ایک بہت بڑا ہیرا چھوڑا تھا جو آپ کے ٹخنے کے برابر ہے۔ میرے پردادا جی کی خواہش تھی کہ وہ ہیرا آپ کے حوالے کیا جائے، اسی لیے راجکمار صاحب میں برسوں سے آپ کا منتظر تھا۔ اگر میں ایسا نہ کر سکتا تو میرا زمین ہمیشہ مجھے ملامت کرتا رہتا۔ میں اس امانت کے بدلے میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ نیل کنٹھ کے منہ سے یہ کہانی سننے کے بعد راجکمار بولا، ارے واہ، آج کے شکار میں تو مزہ ہی آ گیا ہے۔ پہلے تو میں اس بات پر حیران ہوں کہ ایک نیل کنٹھ اتنی روانی سے کیسے بول سکتا ہے، اور کوئی چارہ بھی نہیں کہ میں تمہاری کہانی پر اعتبار نہ کروں کہ تمہارے پاس میری کوئی امانت بھی پڑی ہوئی ہے۔ راجکمار صاحب، جان کی امان پاؤں تو مجھے کچھ اور بھی عرض کرنا ہے۔ اس ہیرے کے علاوہ میرے پردادا نے مجھے چند نصیحتیں بھی کی تھیں جو مجھے آپ تک پہنچانی تھیں تاکہ یہ حکمت کی باتیں لوگ آپ کے منہ سے سنیں اور ان پر عمل کریں تو سب کا فائدہ ہوگا۔ تو راجکمار بولا، وہ نصیحتیں کیا ہیں؟ اچھی بات ہے کہ حکمت کی باتیں میرے اور میرے مصاحبوں تک پہنچیں۔ اجازت ملنے پر نیل کنٹھ بولا، میرے پردادا نے جو باتیں بتائی تھیں وہ یوں تھیں۔ نمبر 1، جب کوئی آپ سے میٹھی میٹھی باتیں کرے تو اس پر بھروسہ بالکل بھی نہ کریں، اور دوسری بات یہ کہ کبھی کسی ایسی چیز کی واپسی کی امید نہ کریں جو ایک دفعہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، اور تیسری بات یہ بتائی کہ جس چیز کو حاصل کرنے میں آپ ناکام ہو جائیں اس کے بارے میں دوبارہ نہیں سوچیں۔ راجکمار صاحب، اب آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں وہ ہیرا آپ کو لا کر دوں جو میرے پردادا آپ کے لیے چھوڑ گئے تھے۔
वो उस दरख्त की ऊपरी शाखों में मैंने छुपा कर रखा है। शाखें चूंकि पतली हैं, इसीलिए आप में से कोई वहां तक नहीं पहुंच सकता। नीलकंठ की बात सुनकर बादशाह ने फिर ज्यादा नहीं सोचा और मसाहिब को नीलकंठ को आजाद करने का हुक्म दिया और मसाहिब ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर नीलकंठ को आजाद कर दिया। वो उड़ा और शुक्रिया अदा करने के लिए बादशाह सलामत के कंधे पर बैठ गया। फिर उसने पर फैलाए और परों को फड़फड़ाया और फिर बोला, जनाबे आलिया, मुझे इंतजार के लिए माफ कर दीजिएगा। उधर कुछ देर इंतजार कीजिएगा जब तक मैं उड़ता हुआ दरख्त की चोटी तक पहुंच जाऊं। फिर नीलकंठ उड़ा और उड़ता हुआ दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर जा बैठा। अब वहां तक पत्थर भी नहीं पहुंच सकते थे। वो एक शाख पर जाकर मजे से बैठा हुआ था। उधर बादशाह और मसाहिब इंतजार करते रहे कि कब नीलकंठ हीरा लेकर वापस आता है, लेकिन लगता था कि नीलकंठ अपना वादा भूल चुका है। वो तो शाख पर बैठा झूलता रहा। हीरा लाने की बात तो बहुत दूर की थी। शाम हो गई और अंधेरा छाने लगा तो बादशाह ने आवाज दी, अरे नीलकंठ, तुम्हारा वो हीरा किधर है जो तुम्हारे परदादा ने मेरे लिए रखा था? उसे नीचे लेकर आओ, हमें वापस भी जाना है, शाम हो रही है। नीलकंठ ने राजकुमार की बात गौर से सुनी और फिर ऊंची आवाज में हंसने लगा और बोला, राजकुमार सलामत, मैंने जो कुछ कहा है उसकी माफी दीजिएगा। अगर आप महल जाना चाहते हैं तो बड़े शौक से जाइए। आप